کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے کنیکٹ ایپک یوتھ جو ڈیولپ کیا اس میں آپ نے مور دین 2000 اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بزنس اپورچونیٹیز پرووائڈ کی. تو یہ حقیقت ہے مس میرا خیال سے زیادہ ہی ہوں گے. یعنی آپ کا دعویٰ ہے کہ 2000 سے بھی زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں. الحمدللہ. تو کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو اتنا سب کچھ کر کے اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے تھرو آج جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں؟ مس بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ میں شاید ان سب کی ماں ہوں. اچھا، پاکستان میں گورنمنٹ نے آئی ٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت ایفرٹ کی. دیکھیں جی، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، بات یہ ہے کہ مریم نواز نے واقعی بہت کام کیا، ہر فیلڈ میں کیا ہے، آئی ٹی میں بھی بہت کیا، اور ویمن امپاورمنٹ پہ بہت کام کیا. میں کہتی ہوں کہ ہر چیز میں انہوں نے کام کیا. السلام علیکم جناب، میں ہوں آمنہ تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں آمناز بزنس لاؤنج. بات کرتے ہیں مس سائمہ آصف آغا سے اور پوچھتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ان کو کیسی اپورچونیٹیز مل سکتی ہیں انڈسٹریز کی، مختلف بزنس کی. تو ان سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. مس سائمہ، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے کنیکٹ ایپک یوتھ جو ڈیولپ کیا اس میں آپ نے مور دین 2000 اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بزنس اپورچونیٹیز پرووائڈ کی. تو یہ حقیقت ہے؟ مس میرا خیال سے زیادہ ہی ہوں گے. بہترین. یعنی آپ کا دعویٰ ہے کہ 2000 سے بھی زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیلنج تھا آپ کے لیے، آپ نے اسٹارٹ لیا، اس کو اچیو کرنے کے لیے بہت سارے ٹارگیٹس بھی پورے کرنے پڑے ہوں گے. کیا مشکل تھی؟ مس کچھ مشکل نہیں تھی ٹو بی آنیسٹ، اور یہ کوئی چیلنج بھی نہیں تھا، کیونکہ دیکھیں بزنس میں ریونیو آپ بہت جگہوں سے لے رہے ہوتے ہیں. بالکل. جیسے آپ کو پتا ہے کہ میری کمپنی کا نام ہی آئی ٹی اینڈ ورک فورس سولوشنز ہے، تو جہاں ہم ورک فورس پرووائڈ کرتے ہیں وہاں سے ہم ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ چارج کرتے ہیں. آئی ٹی سروسز سے ہمیں ٹھیک ٹھاک ریونیو مل رہا ہے الحمدللہ. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کو یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے اب سوسائٹی کو پے بیک بھی کرنا ہے. تو اس میں یہ تھا مس کہ جب میرے پاس بچے آنا شروع ہوئے، ایون جب میں جاب کر رہی تھی، اور جہاں میں جاب کر رہی تھی وہ بھی الحمدللہ بڑے خوب اچھے لوگ تھے اور بڑے اچھا انوائرمنٹ تھا، تو وہاں سے ہی یہ چیز میرے اندر آ گئی تھی کہ میں نے بچوں کی ہیلپ بھی کرنی ہے. تو میرے پاس بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں، جیسے اب لاہور کے ساتھ بالکل ساتھ ہی قصور ہے اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے گاؤں ہیں. تو ایک زمانہ تھا جب گاؤں کے جو بچے تھے وہ میتھس میں بڑے اچھے ہوتے تھے جب ہم چھوٹے تھے، ہمارے دور میں، ملینیلز کے دور کی بات ہے یہ. لیکن اب یہ سین ہے مس کہ جو چھوٹے شہروں سے چھوٹے علاقوں کے بچے ہیں نا، وہ آئی ٹی میں بہت اچھے ہیں، لیکن ان بچوں کو پالش نہیں کوئی کرنے والا، ان کے لیے اپرچونیٹیز نہیں تھی. اس کے لیے مس پہ میں نے یہ پلیٹ فارم بنایا تھا کنیکٹ ایپک یوتھ کے نام سے، جس میں یہ ہے کہ ڈیلی کوئی 60-70 جاب پوسٹ جو ہیں وہ ہم ڈیلی کرتے ہیں. اب جو جابس ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ وہاں سے آتی ہیں مس کہ جو ہمارے کولیبریشن میں کام کر رہی ہیں کمپنیز، وہ ڈیلی کی بیس میں ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کو آج یہ ریسورس چاہیے، وہ ریسورس چاہیے. مس ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان سے بچوں میں سرکولیٹ کر دیتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ خود بھی کبھی اپلائی کر دیتے ہیں، کبھی ہم بھی ان کی جگہ پہ کر دیتے ہیں. اس میں مس یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری کمپنیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے نخرے بہت ہوتے ہیں. نخرے اس سینس میں ہوتے ہیں کہ دے آر لوکنگ فار فلٹرڈ سی ویز. ان کو انیشیل اسکریننگ چاہیے ہوتی ہے کہ پہلے سے ہوئی ہو، ان کو پھر مس ہم چارج کرتے ہیں. اس میں پھر مس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایون ایک سی وی پول ٹھیک ٹھاک قسم کا بنایا ہوا ہے، جس میں ہمارے پاس ہزاروں سی ویز ہیں. آپ 2000 کہہ رہی ہیں، میرا خیال ہے اس سے بہت زیادہ بچے جابس لے چکے ہیں. اور اس میں ایک چیز میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں کہ ہم صرف یوتھ کو ہی امپاور نہیں کر رہے، ہم ہیومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس مڈل ایج کے بھی لوگ آتے ہیں، ہمارے پاس وہ پروفیشنلز بھی آتے ہیں کہ جن کا 25-30 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، یا گورنمنٹ جاب کر کے ریٹائر ہو گئے ہوئے ہیں، اینڈ دے آر لوکنگ فار بیٹر اپرچونیٹیز ان دا انڈسٹری. دیکھیے ایوری بڈی ہیز اے ہوم، everybody has some kind of responsibilities towards their families. تو پھر ہمیں کیا ایک اچھا پلیٹ فارم یہ بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ لوگ جن کو کوئی امپاور نہیں کر رہا ان کو ایپک پاکستان کرے گا. تو کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو اتنا سب کچھ کر کے، اور جب آپ دیکھتی ہیں کہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے تھرو آج جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں؟ بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے، بہت زیادہ. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میرا خیال ہے کہ میں شاید ان سب کی ماں ہوں. زبردست. میں اپنے آپ کو یہ کہتی ہوں کہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں کسی بھی جگہ پہ جاتی ہوں، میں ایون ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جاتی ہوں تو وہاں میرے پاس اسٹوڈنٹ آ جائیں گے کہ میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے کنیکٹ ایپک یوتھ سے مجھے جاب مل گئی ہے. میرے پاس سکسیس اسٹوریز بہت ڈیٹا ہوتا ہے مس، اتنا ڈیٹا ہوتا ہے کہ شاید ہم اپنے پیج پہ بھی نہیں لگاتے کئی دفعہ، کیونکہ ڈیٹا ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے. لیکن مس یہ بہت ایک وہ فیلنگ ہی اور ہے مس، یہ فیلنگ ہی اور ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ فیلنگ ہی اور ہے. اچھا، پاکستان میں گورنمنٹ نے آئی ٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت ایفرٹ کی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کی، لیکن ہم جب اس فیلڈ میں ہوتے ہیں، جب کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، گورنمنٹ نے کیا ہے. آپ اس فیلڈ میں بہت ٹائم سے ہیں اور بہت ڈیپلی آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں، گورنمنٹ نے کتنی اس پہ جو ہے وہ ایفرٹ کیا ہے؟
دیکھیں جی کوئی اس کو مانے یا نہ مانے, بات یہ ہے کہ مریم نواز نے واقعی بہت کام کیا, ہر فیلڈ میں کیا ہے, آئی ٹی میں بھی بہت کیا, اور ویمن امپاورمنٹ پہ بہت کام کیا. میں کہتی ہوں کہ ہر چیز میں انہوں نے کام کیا. مجھے اس سے نہ میں کوئی پولیٹیکل بندی ہوں, نہ میری کسی کے ساتھ پولیٹیکل ایفیلیشن ہے, اور نہ ہی میں نے ان کو نیکسٹ ٹائم ووٹ دینا ہے. میں ابھی آپ کو بتا دوں, میرا پی ایم ایل این سے کوئی تعلق نہیں. لیکن میں اس میں آپ کو بتاؤں, یہ جو نیفٹیک والا انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے ایک انیشیٹو, ٹیفٹا ہمارا جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے, مس یہ ویپیکس جو ہوئی ہے, چلے ویپیکس میں بھی تھوڑا سا ان کو بیک لیش بھی ملا ہے, لیکن ویپیکس ایک دیکھیں کتنا بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا, فری آف کاسٹ انہوں نے دیے ہیں ویمن انٹرپرینیورس کو اسٹالس دیے ہیں. اور پھر مس یہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے پی ایم ایل این کی کہ جس میں آپ ڈائریکٹ جا کے منسٹری میں جا کے مل سکتے ہیں. پہلے تو ان کے نخرے اتنے تھے, آپ کو پتا ہے, تو اب تو مس یہ چیزیں بڑی انہوں نے سمپلیفائی کر دی ہیں مس مریم نواز نے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو فری کورس مل رہا ہے, میں اپنے ادارے میں ایک کورس اگر 50,000 میں کروا رہی ہوں, نیفٹیک اس کو فری کروا رہا ہے, اسی طرح وہی ٹیچرز کروا رہے ہیں, وہی ٹیچرز ہیں مس, ہمارے سے بہتر ہیں, مس ہمارے سے بہتر ٹیچرز ہیں. اور آپ یقین کریں کہ چیک اینڈ بیلنس اس پہ اتنا ہے نیفٹیک کا کہ وہ خود آ کے پورا دیکھتے ہیں ماحول, آپ کے اکوپمنٹس چیک ہوتے ہیں, پھر بچوں سے فیڈ بیک لیا جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو یہ تنگ تو نہیں کر رہے یہ کہیں جو پرائیویٹ ادارے والے ہیں. پھر مس انہوں نے کیا شروع کیا, انہوں نے ہماری طرح انہوں نے انٹرنشپ شروع کی ہیں. انہوں نے سافٹ ویئر ہاؤسز کو خود سے, گورنمنٹ ان کو پے کر رہی ہے کہ آپ ہمارے سے یہ 50,000 روپیہ مہینے کا لیں اور آپ نے اتنے بچوں کو انٹرنشپ کروانی ہے. بالکل ایسا ہی. تو دیکھیں اور وہ کیا کریں, اور کیا بڑی سپورٹ ہوتی ہے جو اس وقت آئی ٹی کے بغیر تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا, اور ہماری گورنمنٹ اس کو مسلسل پروموٹ بھی کر رہی ہے اور اسٹوڈنٹس کو سپورٹ بھی کر رہی ہے. اب یہ ہماری یوتھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کیسے اویل کرتا ہے. نہیں جی ہماری یوتھ نے اویل نہیں کرنا, صاف سی بات ہے, ہمارے بچے بہت لیزی ہیں ٹو بی آنیسٹ. بڑے پیارے بچے ہیں یہ, بہت بریو ہیں, بولڈ ہیں, ہماری طرح کے نہیں ہے کہ اگر تایابو نے بھی گالیاں دے دی ہیں بغیر وجہ کے تو چپ رہنا ہے, غلط کو غلط کہنا ان کو آتا ہے. لیکن ایک ہی ان کا جو بیڈ ٹریٹ ہے وہ یہ ہے کہ دے آر ویری لیزی. اویکننگ بچے نہیں ہیں, نہ صبح جلدی اٹھتے ہیں یہ, اور ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہر چیز ٹیبل پہ چاہیے اور گھر کے کمفرٹ میں چاہیے, اور یہ دھکے کھانا نہیں چاہتے. لیکن ہمارا پرپس یہ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو لیزی رہنے نہ دیں, ہم اس کو لے کر آئیں آگے, اور ہم کہیں کہ بھئی آپ کے پاس اپورچونیٹیز ہیں تو اس کو اویل کریں, خود کو پالش کریں, کیونکہ زندگی آگے بہت مشکل ہے, بہت مشکل. جتنا دور ایڈوانس ہوتا جاتا ہے اتنا مشکل ہوتا جاتا ہے. تو اگر آپ اس ایڈوانسمنٹ کے ساتھ خود کو ایڈوانس نہیں کریں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے, اور پاکستان پیچھے اسی وقت رہے گا کہ یوتھ پیچھے رہ جائے گی. ویسے میں تھوڑا آپٹمسٹک ہو کے سوچا جائے تو یہ اچھے بھی بہت ہیں. ایسا ہی ہے, بہت اچھے ہیں. ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ اگر آپ ایک اسکل پہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے اگر وقت کے ساتھ اس اسکل کو بہتر نہیں کیا, اپ ٹو دا مارک نہیں کیا, اپ گریڈ نہیں کیا, تو آپ کی اسکل ڈیڈ ہو جائے گی. ان کی نیچر ہے اپ گریڈ کرنا. ان کو ایون اگر یہ کوئی فون یوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی اپگریشن چاہیے, یہ اگر کوئی ایپ یوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی اپگریشن چاہیے. تو یہ خود کو بھی اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں. بس ہمارا پرپز یہ ہے کہ یہ خود کو بزنس میں لے کر آئیں, خود کو پیچھے نہ کریں, اور پاکستان انہی سے ہے. اگر یہ آگے بڑھیں گے تو پاکستان بھی بڑھے گا. اور مس سائمہ, ایٹ اینڈ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور میرا اس پوڈ کاسٹ میں میرے دیکھنے والوں کو سب کو یہی میسج ہے کہ وہ آپ کی آرگنائزیشن سے کنیکٹ ہوں, کورسز کی طرف جائیں, خود کو پالش کریں, اور آپ کے پاس تو ایک ایسی اپورچونیٹی ہے کہ اگر وہ پے نہیں کر سکتے تو وہ فری آف کاسٹ بھی کورسز کر سکتے ہیں. یعنی بہت ساری آرگنائزیشن آپ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, آپ وہاں سے کورسز کرواتی ہیں, پھر آپ انٹرنشپ پرووائڈ کر رہی ہیں, انٹرنشپ کے بعد پھر ان کو جابس بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں. یعنی ایک پوری چین اور پورا سائیکل آپ نے چلایا ہوا ہے. بالکل. تو آپ جیسی جو ویمن ہے ہماری پاکستان کے لیے ایک ایسٹ ہے, ٹھیک ہے, اور پراؤڈ فیل ہے. تو بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ مس آپ کا اور آپ کے چینل کا, آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور مجھے اپنی بات کہنے کا موقع ملا. تھینک یو ویری مچ. جی تو جناب, آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ یقیناً آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اس سے فائدہ آپ نے بھی لینا ہے. جو خاتون ہمارے ساتھ موجود تھیں, آپ ان سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. ایپک پاکستان آئی ٹی اینڈ ورک فورس سلیوشن, آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, اپنے آپ کو پالش کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں. اور پھر صرف کورسز نہیں, آپ کو انٹرنشپ بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں یہاں سے, اور اس کے بعد آپ کو انڈسٹریز سے ملایا جاتا ہے جہاں سے آپ بہترین اپورچونیٹیز, بزنس اپورچونیٹیز حاصل کر سکتے ہیں.
اچھا مس سائمہ، آپ نے سمپل ہمیں بتانا ہے اپنی لوکیشن یا کانٹیکٹ، اگر ہماری جو جنریشن آپ سے کرنا چاہے تو وہ کیسے کر سکتی ہے؟ اچھا مس، اس میں کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے. ایم اے عالم روڈ پہ ہمارا ایک آفس ہے, ایک لارنس روڈ پہ آفس ہے. آپ آرام سے ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلس پہ بھی ہمیں ڈھونڈ سکتے ہیں, ایپک پاکستان آئی ٹی اینڈ ورک فورس سولوشنز. اگر آپ نے ہمارے واٹس ایپ چینل پہ آنا ہے تو آپ میرا نمبر چلا دیں, بے شک اپنی کیپشن جو آپ لکھیں گے آپ میرا نمبر چلا دیں ساتھ, اور مجھ سے رابطہ کریں. میں آپ کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں بھی ایڈ کر دوں گی. کوئی ملنا مشکل نہیں ہے, ہم بہت عام لوگ ہیں اور بہت زیادہ اویلیبل ہیں آپ کے لیے. بہت شکریہ مس سائمہ. آج کے پوڈ کاسٹ سے مجھے دیجیے اجازت. میں ہوں آمنہ تابش, آپ دیکھ رہے تھے آمناز بزنس لاؤنج. اللہ حافظ.